ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشفيع المسلمين سيدنا ومولانا سيد الكونين جد الحسن والحسين يعني أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسنونين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله عليه محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد أمة محمد مصطفى موالیان حیدر قرار عزاداران سید الشہداء خداوند متعال ہماری اس کاوش کو اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ہم اس فرش اعضاء کا کما حق و حق ادا نہیں کر سکتے. بنا کسی تمہید کے چند نکات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ ہم نے ایک آیت الہی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص تم میں سے يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اپنے آپ کو اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے، یعنی خدا کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جائے، اعتراف کر لے بار الہا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تیری مخلوق ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اور میں یسلم وجہہ الی اللہ، تسلیم ہو جائے خدا کے بارگاہ. یہ پہلی صفت اللہ نے انسان کی بیان کی. لیکن فقط یہی کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حرف عاطفہ استعمال کیا، یعنی وا، اور یعنی ایک اور شرط بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا بھی ہو. فقط خدا کی بارگاہ میں نہ ہو، فقط خدا کی بارگاہ میں خدا کا مطیع نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں تسلیم شدہ نہ ہو، بلکہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والا ہو. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اسی شخص نے خدا کے مضبوط رستے کو تھام لیا ہے. یعنی خدا کے ساتھ بھی ہو، خدا کے ہر حکم پر اطاعت ایسے کرے کہ وہ مطیع محض بن جائے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ فقط ایک شرط ہے. یہ شرط تب تک فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک اس کے ساتھ دوسری شرط بھی انسان میں نہ پائی جاتی ہو. وہ کیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی احسان کرنے والا ہونا چاہیے. وہ محسن. کل آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ محسن کا مطلب کیا ہے. محسن کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرنے میں پہل کرنے والا ہو، بدلے والا نہیں. کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کریں گے. یہ احسان نہیں ہے، یہ جزا ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کی نیکی کا جزا دیا ہے، احسان اس پر نہیں کیا. احسان کب ہے؟ احسان تب ہے جب اس نے آپ
سکھ میں شامل ہوں گے. کوئی ہماری تعزیت کو آئے گا تو ہم اس کی تعزیت کو جائیں گے, کوئی ہماری عیادت کو آئے گا تو ہم اس کی عیادت کو جائیں گے. یہ بدلے کا معاشرہ ہے. خدا جس معاشرے کو رائج کرنا چاہتا ہے وہ بدلے کا معاشرہ نہیں ہے, وہ احسان کا معاشرہ ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, تحقیق اللہ عدالت اور احسان کا حکم دیتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے, نیکی میں پہل کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی کوئی شخص آپ سے سلام کرے تو اس نے مستحب پر عمل کیا ہے, لیکن سلام کر کے نیکی میں سبقت کی ہے, لہذا اس کو اجر زیادہ ملے گا. 69 کہتے ہیں کہ سلام و جواب کا جو ثواب ہے وہ 70 ہے خدا کی بارگاہ میں, جس میں سے 69 ثواب سلام کرنے والے کو ملتا ہے اور 1 ثواب جواب دینے والے کو ملتا ہے. جبکہ ہم فقہ میں دیکھتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. مستحب کا جو ہے ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نیکی میں پہل کی ہے, معاشرے میں ایک نیکی کا احیاء کیا ہے. یہ مشکل کام ہے, انیشیٹو لینا مشکل کام ہے, یعنی کہ آگے بڑھ کر ایک نیک کام کرنا وہ مشکل کام ہے. یعنی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ شریعت آنے سے پہلے, قرآن نازل ہونے سے پہلے, حدیث کے اجراء سے پہلے, حلال اور حرام کے متعین ہونے سے پہلے اگر انسان ان تمام حدود الہی کا خیال رکھے گا تو وہ احسان کرنے والا ہے, وہ محسن ہے. یعنی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, حدیث جاری نہیں ہوئی, حلال اور حرام معین نہیں ہوا, لیکن ایک انسان پھر بھی حدود الہی کی رعایت کرتا ہے, وہ محسن ہے. اگر قرآن نازل ہو جائے, حدیث جاری ہو جائے, حلال اور حرام معین ہو جائے, اس کے بعد انسان عمل کرے تو وہ اطاعت ہے, احسان نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ احسان وہ ہے جو شریعت آنے سے پہلے انسان اس پر عمل کرے, شریعت آنے کے بعد اگر کوئی انسان اس پر عمل کرے گا وہ اطاعت ہے. اگر شریعت آنے کے بعد بھی ایک انسان عمل نہ کرے تو وہ بغاوت ہے. تو جو ذرا اس عالم رکھیے گا, 3 قسم ہے لوگوں کی. ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو شریعت آنے سے پہلے شریعت کے حدود کی رعایت کر رہے ہیں. ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے جو شریعت آنے کے بعد شریعت کے احکام پر عمل کر رہے ہیں, وہ اطاعت ہے. پہلا گروہ احسان کرنے والے ہیں. تیسرا گروہ حکم آنے کے بعد بھی اس حکم پر عمل نہیں کر رہے, وہ بغاوت کرنے والے ہیں, احسان کرنے والے. اب ہم قرآن کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ قرآن کا حکم نازل ہوا. قرآن کا حکم نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کوئی اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ مخلوق خالق کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, یعنی اللہ نے جن نمائندوں کو بھیجا, اگر تم محمد کی مدد کرو گے, اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو محمد کی مدد کرے گا, جو محمد کا دفاع کرے گا, وہ اطاعت کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بچپنے میں محمد کا دفاع کر رہا ہے, بچپنے میں نبی کی نصرت کر رہا ہے, تو وہ اطاعت نہیں بلکہ وہ احسان کر رہا ہے. تب آیت نازل نہیں ہوئی. آیت نازل ہونے سے پہلے عمل کرنے والا کیا ہے؟ احسان کرنے والا ہے. اگر ابو طالب محمد کے بچپنے میں محمد کی نصرت کر رہا ہے, محمد کی کو پناہ دے رہا ہے, تو وہ محمد پر احسان کر رہا ہے. محمد پر اسلام نازل ہوا, محمد کا اسلام
شریعت کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ کی مدد کر رہے ہیں ابو طالب۔ ابو طالب کے ایمان پر نہیں، ابو طالب کی شان پر گفتگو ہونا چاہیے۔ ابو طالب کون سی شخصیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہیں کہ رسول اللہ کو تنہا کر دیں، رسول اللہ کی تحریک کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ رسول اللہ کو شاعر کہا۔ نعوذ باللہ کہ یہ شاعر ہے، اس کی باتوں پر توجہ نہ دو۔ پھر دوسرا حربہ کیا کیا؟ دوسرا حربہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا گیا، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تیسرا حربہ کیا کیا گیا؟ تیسرا حربہ یہ کیا کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس سے وہ ہدف کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کفار مکہ یہ ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلے جب شاعر کہا تو شاعر تخیلاتی گفتگو کرتا ہے، تو جب بھی کوئی شاعر شاعری کرتا ہے تو جو معاشرے کے سنجیدہ افراد ہوتے ہیں وہ شعراء کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ شعراء کی باتیں تخیلاتی ہوتی ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ بس کفار مکہ یہ چاہتے تھے رسول اللہ کو شاعر کہیں گے کہ جو معاشرے کے مہذب اور معاشرے کے سلیقہ مند اور معاشرے کے سنجیدہ افراد ہیں وہ محمد سے دور ہو جائیں۔ دوسرا حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ محمد کو انہوں نے مجنون کہا۔ مجنون یعنی دیوانہ، یعنی نعوذ باللہ اعوذ باللہ پاگل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا پاگل، لوگ پاگلوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے مجنون ایک کھیل تماشے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے مجنون لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ایذا رسانی پہنچاتے ہیں انہیں۔ تو کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ بچوں کے سامنے مجنون کہیں تاکہ ان کے لیے ایک کھیل بن جائے، رسول اللہ کو اذیت دے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں جنہیں سمیٹ کر ایک نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے کیا کہا؟ یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، جادو سے عورتیں ڈرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہہ کے کفار مکہ نے چاہا کہ کفار مکہ نے مکہ کی عورتوں کو رسول اللہ سے دور کر دیا، رسول اللہ کی تحریک کامیاب نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ بھی منصوبے کر رہے تھے، خدا بھی منصوبہ کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور در حقیقت اللہ ہی بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کا منصوبہ کیسے چل سکتا ہے؟ جب ان لوگوں نے معاشرے کے سنجیدہ افراد کو دور کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالی نے شخصیت ابو طالب کو میدان میں اتارا تاکہ سنجیدہ افراد کو وہ پیغمبر کی بارگاہ میں لا سکے۔ ابو طالب نے کیا کیا کہ پہلی دعوت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، دین اسلام کی پہلی دعوت، اور ابو طالب نے اس کی ارینجمنٹس کی، اور ابو طالب نے لوگوں کو بلایا، کھانے کا اہتمام کیا۔ کھانے کا اہتمام کرنے کے بعد سب کھانا کھا چکے، رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ جب رسول اللہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے معاشرے کو، اس لوگوں کو، اس جنب غفیر کو درہم برہم کر دیا۔ سب اٹھ کر چلے گئے، کھانا کھایا چلے گئے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ جب پھر تیسرے دن ابو لہب اپنے جگہ پر کھڑا ہوا تو ابو طالب علیہ السلام بھی اپنے جگہ پر کھڑے ہوئے اور کہا خبردار دشمن خدا، اب اگر تم نے کوئی جملہ ادا کیا تو پھر یہ بھول جانا کہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے۔ پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے، آپ اپنا پیغام پہنچائیے، آپ کا جو پیغام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی تبلیغ کا جو پہلا واقعہ تھا، جو پہلا دین تھا، وہ جو پہلی سیڑھی تھی، اس کے لیے جناب عمران کے گھر کو منتخب کیا، جبکہ مکہ میں خدا کا اپنا گھر موجود تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے گھر میں خود موجود تھے لیکن عمران کے گھر میں خود موجود نہیں تھے۔ ضروری تھا کہ خدا کا
کشیدہ افراد کے سامنے جناب ابو طالب کو کھڑا کر دیا. پھر جو بچے رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے تھے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو لہو لہان ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایسا معاشرہ بھی ہوا کہ طائف سے جب رسول اللہ تشریف لائے تو ان کے نالین مبارک خون سے بھر چکے تھے. اب بچوں کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ بچے ہیں، اب بچوں سے لڑا بھی نہیں جا سکتا تھا، رسول اللہ کی شان بھی نہیں تھی. اب خدا نے کیا بندوبست کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو میں آپ کے آگے آگے آپ کے ساتھ چلوں گا. امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت میں امیر المؤمنین کی شخصیت میں اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر دیا. اور یہ روایت میں نے سیرت امیر المؤمنین ہمارے قائد شریف قائد مرحوم مفتی جعفر اعلی اللہ مقامہ انہوں نے لکھی سیرت امیر المؤمنین، اس کے جلد اول میں یہ واقعہ لکھا غزوہ احد میں. غزوہ احد میں قائد محترم لکھتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام غزوہ احد میں موجود تھے، ایک شخص آیا اور اس نے مبارز طلبی کی. اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں جو آئے، مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہ نکلا. امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو اس شخص نے کہا کہ تم کون ہو؟ مولانا نے فرمایا میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا کہ ہاں اگر میرے مقابلے میں کوئی آنے کی جرات کر سکتا تھا تو وہ علی تم ہی ہو سکتے تھے. اور اس نے وہاں پر علی کا ایک لقب استعمال کیا، کہا کہ عظیم تم ہی ہو سکتے تھے جو میرے مقابلے کے لیے آ سکتے تھے. عظیم کہتے ہیں ہڈی توڑنے والے کو. مفتی جعفر لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ انہی بچوں میں سے تھا جو رسول اللہ کو بچپن میں اعزار ثانی پہنچاتے تھے اور ان کی ہڈیاں امیر المومنین نے توڑی تھی. اس واقعے کے بعد امیر المومنین کو عظیم کہہ کے پکارا جاتا تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کا دفاع کیا. اور پھر تیسرا جو گروہ تھا، جب کاہن کہا، جادوگر کہا، رسول اللہ سے عورتوں کو دور کرنا چاہا، خداوند متعال نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وجود میدان میں اتارا. جناب خدیجہ نے مال خدیجہ سے رسول اللہ کے اسلام کو مضبوط اور مستحکم کر دیا. اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو اوائل اسلام کے تمام مسلمان بھوک اور افلاس سے مر جاتے. ان لوگوں پر اسلام کا احسان تھا، اسلام کی وجہ سے وہ بچے. اور اسلام پر جناب خدیجہ کا احسان تھا کہ مال خدیجہ تھا تبھی اسلام نے پروان چڑھا ہے. لیکن افسوس آج انہی دونوں شخصیات کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں بہت کم ملتا ہے. لیکن خداوند متعال نے ان کا تذکرہ تا صبح قیامت باقی رکھا. قرآن میں سورہ والضحیٰ کے اگر ہم تلاوت کریں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. اے حبیب ہم نہ تجھ سے ناراض ہوئے ہیں نہ ہم نے تجھے تنہا چھوڑا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات بیان کر رہا ہے جو رسول پہ کیا. فرمایا ألم يجدك يتيما فآوى، کیا میں نے تجھے یتیم پا کر تجھے پناہ نہ دی؟ ہم سوال کرتے ہیں بار الہ اس پوری دنیا میں وہ کون یتیم ہے جس کی پناہ گاہ تیرے سوا کوئی اور ہو؟ ہر یتیم کا پناہ خدا ہے، ہر غریب کا پناہ خدا ہے، ہر گمنام کو شہرت اور نام خدا دیتا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے تجھے گمنام پایا اور تجھے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. پھر خدا کہتا ہے ہم نے تجھے تنگدست پا کر تجھے مال دے کر غنی کر دیا. خدا دنیا میں جس کو مال ملتا ہے تو دیتا ہے، جو بھی فقیر ہے اس کو مالدار اور غنی تو بناتا ہے، اور جو گمنام ہے انہیں شہرت تو دیتا ہے، جو یتیم ہے انہیں کفالت تو کرتا ہے. تو پھر رسول اللہ کو یہ احسان رسول اللہ کو احسان چڑھاتے ہوئے اللہ نے قرآن کا حصہ کیوں بنا دیا؟ اگر ہم یہ سوال کریں گے تو لا محالہ خدا کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ میں قرآن میں سیرت محمد مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. ہر ایرے کی سیرت قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے. اور محمد
سیرت محمد مصطفیٰ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ذکر ابو طالب نہ ہو جائے. ہم نے تجھے یتیم پایا اور تجھے تیری پرورش کی. عزیزو، ابو طالب علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا پیغمبر سے کہ یہ میرے بھتیجے آپ دین کی تبلیغ کیجئے جب تک میری جان میں جان ہے. بھتیجے آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا. اس شخص کو جو اپنے وعدے کو وفا کرے کریم کہتے ہیں. کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنا وعدہ وفا کرے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے وعدے سے بڑھ کر کوئی کام کرے تو اس کو ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے. وہ ماوراء الکریم ہے. ابو طالب علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب تک میری جان میں جان ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. لیکن ابو طالب علیہ السلام نے ضمانت اپنی جان تک کی لی تھی، لیکن اہتمام اپنے بعد علی کے وجود کے ساتھ کر کے اس دنیا سے گئے. ایسا اہتمام کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ مکہ میں تھے، رسول اللہ مکہ میں تھے، مدینہ ہجرت کر کے گئے. جب مدینہ گئے تب یہ جو غزوات ہیں، اسلام کی جنگیں ہیں، مدینہ میں لڑی گئی ہیں. سوال ہے کہ جو مدینہ میں رسول اللہ سے لڑنے آتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ آیا کوئی باہر سے کوئی قوم آ کر رسول اللہ سے لڑتے تھے؟ نہیں. مدینہ کے لوگ تھے جو رسول اللہ سے لڑتے تھے؟ نہیں. کون لڑتے تھے؟ کفار مکہ تھے جو رسول اللہ سے جنگ کرتے تھے. ہم سوال کرتے ہیں اگر تم نے رسول اللہ سے جنگ کرنی تھی تو یہ 550 کلومیٹر کا فاصلہ آنے سے پہلے جب رسول اللہ مکہ میں تھے تب تم نے رسول اللہ سے جنگ کیوں نہیں کی؟ تب وہیں پر رسول اللہ تھے، وہیں جنگ کر لیتے ہیں. تو جواب کیا آئے گا جانتے ہیں؟ جواب یہ آئے گا کہ اس وقت رسول اللہ کے چچا ابو طالب حیات تھے. کفار مکہ کی جرأت نہیں تھی کہ ابو طالب کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ کی طرف ایسی نظر بھی کر سکے. اگر کسی میں جرأت پیدا ہوئی ہے تو ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی، ابو طالب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی حمایت کی اور اپنی زندگی کے بعد علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ محمد کا دفاع کرنا ہے. اور یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے. جب جب محمد پر آنچ آنے کی بات آئی یا محمد کی دین پر کوئی حرف آنے کی بات آئی، یہ ابو طالب کا گھرانہ ہمیں ملتا ہے جو ہمیشہ قربانی دیتا نظر آتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی وعدہ ابو طالب علیہ السلام کی کڑی ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا تھا، نانا اگر آپ کے دین پر کوئی آنچ آئے تو میں قربانی دوں گا. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دینے کا وعدہ کیا. آج شب عاشور ہے، آج 10 محرم شب ہے، آج آخری رات ہے. آج آخری رات ہے جب بھائی بہن بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. آپ کے میرے مولا نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ عبادت پروردگار کے لیے. فرمایا حسین عبادت پروردگار کو بہت پسند کرتا ہے، بہت محبوب رکھتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے، راز و نیاز کرے اپنے خالق کے ساتھ. دوسرا حصہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے ساتھ محسوس کیا، اپنے اہل بیت کے ساتھ گفت و شنید کی، ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تیسرا حصہ امام حسین علیہ السلام نے کل صبح عاشور جنگ کے مناظر کو دیکھنے میں صرف کیا. کل جنگ کیسے ہوگی. جب امام حسین علیہ السلام عبادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے اور ہر حجرے میں جا رہے تھے کہ ان کے اہل بیت کیا کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک حجرے کے باہر پہنچے
حجرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک خاتون شاید خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہی تھی، کہنے لگی بار الہ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اگر تو نے مجھے کوئی اولاد دی ہوتی تو آ کر صبح جب مارکہ حق و باطل ہوتا خدا اور میں اپنی طرف سے اپنے اس اولاد کو حسین پر قربان کر دیتی، تیرے دین پر قربان کر دیتی۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوں اور کہیں کہ تمہاری طرف سے میں اپنی قربانی پیش کروں گا، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے اور فرمایا آقا ذاتی ام کلثوم اگر آپ کی کوئی اولاد نہیں تو یہ عباس آپ کی طرف سے دین اسلام پر قربان ہوگا۔ کربلا کی مستورات، کربلا کی مستورات نے کربلا کو آباد کیا ہے، کربلا کے مستورات نے اپنی فطرت سے ہٹ کر عمل انجام دیا۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھے، ہر ماں چاہتی ہے کہ اپنے جوان بچوں کو اذیت اور تکلیف دنیاوی سے بچا کر رکھے، لیکن کربلا کی ہر ماں کو حسین نے دیکھا جب دوسرے خیمے پر پہنچے کہ زینب کبریٰ اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں انہوں محمد کو بٹھا کر سمجھا رہی تھی، انہوں محمد دیکھنا تمہارا نانا علی ہے، تمہارا دادا جعفر ہے، دیکھنا کہ اپنے نانا اور دادا کے شان میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ پھر اگلے حرم میں جب پہنچے امام حسین دوسرے حجرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیوہ حسن مجتبیٰ اپنے چھوٹے سے بیٹے قاسم کو بٹھا کر سمجھا رہی تھی کہ بیٹا قاسم میں بنی ہاشم سے نہیں ہوں، بیٹا قاسم میں سادات سے نہیں ہوں، بیٹا قاسم کل مارکہ حق و باطل ہونا ہے لیکن تو سب سے چھوٹا ہے، دیکھنا قاسم میرے اوپر میری تربیت کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ ہر ماں تربیت کر رہی ہے، ہر ماں تربیت کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، یہ منظر کیسے ایک باپ برداشت کر سکتا ہے کہ امام حسین نے سنا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کل گمسان کی جنگ ہونے والی ہے، میرے لال ہر کوئی چل کر میدان کی طرف جائے گا، میرے لال ابھی تمہاری عمر بہت اچھے مہینے کی ہے، لیکن میرے لال یاد رکھنا کہ جب تم میدان میں جانا کہ تمہیں تیر لگے لیکن بابا کو تیر نہ لگے۔ لعنت اللہ علی القوم